اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ النظر الرابع فی اختلاف المتبایعین اذا عین المتبایعان نقدا وجب وان اطلق انصرف الى نقد البلد ان کان فیہ نقد غالب والا کان البیع باطلا وکذا الوزن فان اختلفا فہا ہونا مسائل۔ بات ہماری جو ہے وہ آج نظر رابع میں وہ متبایعین کے آپسی اختلاف کے متعلق ہے، ٹھیک ہے۔ مگر اس اختلاف سے پہلے جو ہے اگر اطلاق ہو اور مطلقاً بیع اور عقد کی جائے تو اس کا کیا تقاضا ہے، اس کو بیان کر رہے ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ کہ جس ملک میں ٹھیک ہے بیع کو انجام دیا گیا ہے، ٹھیک ہے، تو اس ملک کی اپنی کرنسی ہوتی ہے۔ جیسا بھی عراق ہے تو یہاں پہ دینار چلتا ہے نا، ایران ہے تو وہاں پر جو ہے وہ تومان ہے مثلا۔ تو اب کہہ رہے کہ جو اب سنیے گا، کہہ رہے کہ اگر جس ملک میں عقد کیا گیا، اگر عقد میں ہی اس چیز کو معین کر دیا گیا کہ کس کرنسی میں ہم نے معاملہ کیا ہے، واضح انشاءاللہ، تو ہم ہیں گرچہ دینار والے ملک میں، لیکن ہم نے کہا کہ ہم یہ جو بیع فروخت کر رہے ہیں یہ ڈالر میں کر رہے ہیں، تو بہرحال جو معین کر دیا وہی واجب ہے، ٹھیک ہے، مشتری کو چاہیے کہ وہی ادا کرے گا۔ تو یہ تو کب ہے؟ اذا عین المتبایعان، جب دونوں کہیں ہاں وہ راضی بھی ہو گیا تو اب یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے دینار چاہیے یا مجھے تومان چاہیے، ڈالر ہی دینا ہوگا۔ وَإِنْ أَطْلَقَا، لیکن اگر ان دونوں نے تعین نہیں کیا، ٹھیک ہے، بس یوں ہی ہیں عراق میں اور معاملہ کر لیا خرید و فروخت کا، اور بات ہوئی کہ مثلا 5 لاکھ دینا ہے یا 5,000 دینا ہے، ان شاء اللہ، تو اب یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم یہاں پہ 5,000 کہہ کے ہم 5,000 ڈالر مراد لے رہے تھے، تو یہ تو کہہ رہے یہ اس اطلاق کا انصراف کس پر ہوگا؟ نقد بلد کے اوپر، جس ملک میں ہاں جو کرنسی چل رہی اسی کی طرف، واضح ان شاء اللہ۔ اشکال مقدر، کہہ رہے بھائی ہم ایسے ملک میں ہیں کہ جہاں پر ڈالر بھی کرنسی ہے، وہاں سے بھی معاملہ مطلب زور و شور سے ہوتا ہے، اور دینار بھی کرنسی ہے، یعنی نقد غالب کوئی نہیں ہے، جیسے یہاں پر نقد غالب کہہ سکتے کہ دینار ہے، واضح ان شاء اللہ، لیکن بعض ممالک ہیں جہاں پر نقد غالب نہیں ہے، کوئی بھی لے تو لے لیتے ہیں، واضح ان شاء اللہ، تو وہاں پر کیا کریں گے؟ تو کہنے اگر نقد غالب نہیں ہے تو وہاں پر تعین شرط ہے، اگر تعین نہیں ہوا تو پھر وہ بیع ہی باطل ہو جائے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو ثمن ہے وہ کیا ہے، وہ اس میں جہالت لازم آئے گی اور اس طریقے سے بیع ہی باطل ہو جائے گی، واضح ان شاء اللہ۔ دیکھیں اذا عین المتبایعان نقدا وجب، اگر متبایعین نے کوئی نقد کو جو کیا ہے معین کر لیا کہ دینار ڈالر جو بھی، ٹھیک ہے، تو واجب ہے کہ اسی میں معاملہ ہو، بعد میں کوئی پلٹ نہیں سکتا۔ وَإِنْ أَطْلَقَا انصرف إِلَى نَقْدِ الْبَلَدِ إِنْ كَانَ فِيهِ نَقْدٌ غَالِبٌ، اور اگر انہوں نے جو معاملہ کیا ہے وہ معاملہ مطلقاً کیا ہے، کسی چیز کی قید شرط نہیں لگائی، اس میں ذکر نہیں کیا کہ کس کرنسی میں معاملہ ہو رہا ہے، تو اس صورت میں اگر جس بلد میں، جس ملک میں، جس شہر میں وہ معاملہ کر رہے ہیں، اگر وہاں پہ کوئی نقد غالب ہے تو نقد غالب کی طرف یہ بیع انصراف کرے گی، واضح انشاءاللہ۔ وَإِلَّا، اور اگر کوئی نقد غالب نہ ہو بلکہ دو کرنسی ہیں، دونوں رائج ہیں وہاں پہ، کان البیع باطلا، تو یہاں پر اصلاً بیع ہی کیا ہے، باطل ہو جائے گی، واضح انشاءاللہ۔ تو کیوں باطل ہوگی آگے آپ کو بڑھا دینا ہوگا، کیوں؟ اس لیے کہ للجہالہ، یہاں پہ کیا جہالت لازم آ رہی ہے، واضح انشاءاللہ۔ ہاں، یہی حال جو کیا ہے وقذ الوزن، اور یہی حال جو کیا ہے وزن کا بھی ہے، ٹھیک ہے۔ اگر کہا کہ ہم مثلا کیا ہے فلاں ایک رتل جو ہے وہ خریدیں گے، اب ایک رتل جو کیا ہے رتل عراقی لیجئے تو مثلا کیا ہے وہ 3 کلو کے برابر ہے، مثال کے طور پر رتل مدنی لیجئے تو وہ کیا ہے 5 کلو کے برابر ہے، تو بھائی اگر ہاں آپ عراق میں ہے تو مراد کیا ہے رتل عراقی ہے، اگر وزن غالب یہ ہے، لیکن اگر رتل کیا ہے دونوں ہی یہاں پر کیا رائج ہیں تو اس صورت میں ضروری ہے کسی ایک کی تعین ہو، اگر تعین نہ ہو تو معاملہ باطل ہے، بات واضح انشاءاللہ۔ فَإِنِ اخْتَلَفَا فَهَا هُنَا مسائل، اور اگر دونوں میں اختلاف ہو جائے، ٹھیک ہے، تو اس کی کئی صورتیں ہو سکتی ہیں، اس پر کچھ مسائل ہیں جو بیان کر رہے ہیں۔ سب سے پہلا مسئلہ کہ ان اختلفا یعنی المتبایعان، ٹھیک ہے، فی قدر الثمن، ٹھیک ہے، ثمن کی مقدار میں دونوں میں اختلاف ہو گیا، ٹھیک ہے، کیا مطلب کیا اختلاف ہوا کہ ہاں کہ بائے کہہ ہاں نہیں بائے یہ کہہ رہا ہے، نہیں ثمن میں نہیں، بائے کہہ رہا ہے کہ میں نے کیا ہے زیادہ ثمن میں بیچا ہے تاکہ اس کو زیادہ فائدہ ہو، مشتری کہہ رہا ہے کہ نہیں تم نے مثلا وہ چیز مجھے کیا ہے 25 کی دی ہے، بائے کہہ رہا ہے کہ نہیں میں نے 50 میں بیچی ہے، تو یہ مقدار میں فرق ہو گیا۔
واضح انشاءاللہ. تو کس کے قول کو اپنائیں گے؟ کہہ رہے فالقول قول البائع مع یمینہ ان کان المبیع باقیا. اگر مبیع باقی ہے تو اس صورت میں کس کے قول کو ترجیح دی جائے گی؟ بائع کے قول کو، یوں ہی نہیں بلکہ یمین کے ساتھ. ٹھیک ہے. اور اگر وہ چیز باقی نہیں ہے، ٹھیک ہے، مشتری نے لے کے اس کو کیا ہے تلف کر دی ہے، تو وقول المشتری مع یمینہ ان کان المبیع تالفان. اور اگر وہ مبیع جو کیا ہے تلف ہو چکی ہے تو اس صورت میں مشتری کے قول کو یمین کے ساتھ ترجیح دی جائے گی. بات واضح انشاءاللہ. مسئلہ ثانیہ، آسان سے مسائل ہیں. اذا اختلف المتباعان اذا اختلف فی تاخیر الثمن و تعجیلہ. اگر دو متباعان، بائع اور مشتری، آپس میں کیا ہے مختلف ہو جائیں کیا ہے ثمن کے تاخیر و تعجیل کے حوالے سے. ٹھیک ہے. تعجیل یعنی اجرت اور تعجیل یعنی تاخیر بالحمزہ. تو اب کیا اختلاف یہ ہو کہ وہ بائع جو اپنی مصلحت کے مطابق کیا کہہ رہا ہے کہ تم نے کہا تھا کہ جو ثمن ہے یا ہے وہ جلدی دو گے. واضح انشاءاللہ. ہاں. اور وہ اپنی مصلحت میں مشتری کیا کہہ رہا ہے کہ میں نے کہا تھا کہ میں بعد میں دوں گا 1 مہینے بعد. تو یہ ایک اختلاف ہو گیا. اور فی قدر الاجل، یا پھر دونوں میں اختلاف ہو گیا. مدت تو دونوں تسلیم کرتے ہیں کہ ہاں مطلب مدت ہے، مگر اس مدت کے کیا ہے ہاں مقدار میں کیا ہے فرق ہے. ہاں 1 مہینہ 2 مہینہ، یعنی مشتری یہ کہہ رہا ہے کہ تم نے کہا، میں نے کہا تھا کہ 2 مہینے بعد دوں گا پیسے، اور بائع کہہ رہا ہے کہ نہیں تم نے کہا تھا کہ 1 ہفتے یا 1 مہینے بعد دوں گا. ٹھیک ہے. اپنی اپنی مصلحت کو سب کھینچ رہے ہیں. او فی اشتراط رہن من البائع علی الدرک. یا پھر اختلاف یہ ہو جائے، سنیے گا اختلاف مختلف نہیں، جواب ایک ہے سب کا. یا پھر یہ کہ اختلاف ہو جائے رہن کے حوالے سے. ٹھیک ہے. یعنی مشتری یہ کہہ رہا ہے کہ تم نے جو کیا ہے وہ کوئی چیز رہن رکھنے کی شرط لگائی تھی. ٹھیک ہے، کہ مبیع اگر تم نہ دے سکو کہ تم رہن رکھو گے میرے پاس، ہے نا، گروی کوئی چیز رکھو گے. ٹھیک ہے، اگر کوئی وہ چیز تلف ہو جائے. واضح انشاءاللہ. واضح انشاءاللہ کہ کوئی چیز تم بائع جو کیا ہے مشتری کو کوئی چیز گروی دے گا کہ اگر وہ مبیع نہ دے سکا تو وہ گروی کیا کر وہ بیچ کر اس چیز کو اپنے وہ مبیع کی قیمت لے سکتا ہے. واضح انشاءاللہ. ہاں. اور بائع کہہ رہا ہے کہ نہیں میں نے ایسا کوئی شرط ہی نہیں لگائی تھی. یہ اختلاف ہو گیا. او زمیناً عنہ، یا پھر یہ کہ مشتری یہ کہے، ٹھیک ہے، کہ میں نے یہ شرط لگائی تھی، ہم نے یہ شرط لگائی تھی معاملے میں کہ تم جو ہے کوئی ضامن لاؤ گے. ضامن کس بات کا؟ ضامن اس بات کا کہ اگر تم مبیع دے دیا تو ٹھیک ہے، اگر مبیع نہ دے سکے تو کوئی ضامن ہوگا، ٹھیک ہے، کہ جو اس مبیع کی قیمت کو مجھے لا کر دے گا. بائع کہہ رہے کہ نہیں ہم نے ایسے کوئی ضامن وغیرہ کا وعدہ ہی نہیں کیا تھا. انشاءاللہ. تو یہ سارے اختلاف ہیں. تو اس صورت میں کیا کریں گے؟ فالقول قول البائع مع یمینہ. تو ان تمام صورتوں میں بائع کے قول کو مع یمین جو کیا ہے ترجیح دی جائے گی. کب؟ اذا لم یکن عند المشتری البینہ، جب مشتری کے پاس کیا ہو بینہ نہ ہو. اس پہ اضافہ کر لیں گے. مسئلہ ثالثہ، اذا اختلف فی المبیع. اگر دونوں بائع اور مشتری اختلاف کریں کس میں؟ مبیع میں. ٹھیک ہے. فقال البائع بعتک ثوبا، فقال المشتری بل ثوبین. ٹھیک ہے. بائع کہہ رہا ہے کہ میں نے تو تمہیں 1 کپڑا بیچا ہے، حاضر انشاءاللہ، اور مشتری کہہ رہا ہے کہ نہیں میں نے 2 کپڑے تم سے خریدے، 2 کپڑے تم نے بیچا مجھے. فالقول قول البائع اذن. تو اس صورت میں بھی کیا ہے بائع کے قول کو چونکہ دیکھیں ان ساری چیزوں میں کیا ہے کہ بائع جو کیا ہے زیادہ آگاہ ہوتا ہے، چونکہ چیز وہ بیچ رہا ہے نا، تو وہ اپنے اس کے قصد ہے، تو وہ قصد کرتا ہے کہ میں مثلا 1 چیز بیچنا چاہ رہا ہوں یا 2 چیز بیچنا چاہ رہا ہوں، تو اس لیے اس کے قول کو ترجیح دی جائے گی. واضح انشاءاللہ. اور اوپر بھی یہی ساری باتیں ہیں، چونکہ ان سب میں بائع زیادہ آگاہ ہوتا ہے اور انسان جو اپنے امور سے زیادہ آشنا ہوتا ہے، یہ بات ہے. فلو قال بعتک ھذا الثوب فقال بل ھذا الثوب فہا ہونا دعویان. اب دیکھیے، اب یہاں پر یہ نہیں ہے کہ 1 اور 2 میں اختلاف نہیں، بلکہ یہ کہا گیا کہ مشتری یہ کہہ رہا ہے کہ تم نے مثلا کہا تھا جیکٹ بیچنے کے لیے، ٹھنڈا کا زمانہ ہے، ٹھیک ہے، اور بھائی یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں میں نے تو جو گرمی کا جبہ اب نہیں پہنتا ہوں وہ سوچا تھا کہ تمہیں دے دوں گا. آدھے انشاءاللہ. اب یہ اختلاف ہو گیا. فہا ہونا دعویان، تو یہاں پر کیا ہے 2 دعوے ہیں. آدھے انشاءاللہ. تو اس صورت میں کیا کریں گے؟ فیتحالفان وتبطل دعواہما. تو ان دونوں کو کہا جائے گا کہ اپنی اپنی بات پر صحت کے اوپر قسم اٹھائیے. اگر دونوں کے دونوں قسم اٹھا لیتے ہیں
تو کیا ہے دونوں معاملہ باطل ہو جاتا ہے. واضح انشاءاللہ دونوں دعویٰ باطل ساقط ہو جائے گا. واضح انشاءاللہ. ہاں. ولو اختلف ورثۃ البائع و ورثۃ المشتری. اب آئیے بائع اور مشتری ان دونوں کے ورثہ جو کیا ہیں اتفاق ایسا ہوا کہ بائع اور مشتری دونوں کا انتقال ہو گیا. ٹھیک ہے. اور قائم مقام ادھر بائع کی طرف سے اس کے ورثہ مشتری سے اس کے ورثہ اور دونوں میں آپس میں اختلاف ہو گیا. ٹھیک ہے. تو اس صورت میں کیا کریں گے؟ کان القول قول ورثۃ البائع فی المبیع و ورثۃ المشتری فی الثمن. تو اگر اختلاف مسمن میں ہے مبیع میں ہے تو چونکہ مسمن اور مبیع کے حال کو زیادہ آشنا کون ہوگا؟ بائع اور اس کے ورثہ. لہٰذا اس کے قول کو ترجیح دی جائے گی ان کے قول کو یمین کے ساتھ. ٹھیک ہے. ہاں یمین نہیں بلکہ بنا یمین، یہاں پہ یمین کا تذکرہ نہیں ہے. اور اگر اختلاف جو ہے وہ سمن میں ہو رہا ہے تو سمن کا تعلق جو کیا ہے مشتری سے ہے، لہٰذا مشتری اس کے ورثہ زیادہ آشنا ہوں گے. واضح انشاءاللہ. لہٰذا اس کو قول ترجیح دی جائے گی. مسئلہ رابعہ اذا قال بعتک بعبد فقال بل بحر. ٹھیک ہے. ایک نے یہ کہا کہ میں نے تمہیں یعنی یہ چیز بیچی ہے کیا ہے عبد کے عوض میں مقابلہ، یعنی اس کی قیمت عبد ہے. ٹھیک ہے. دوسرا یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں تم نے تو اسے ایک حر کے مقابلے میں بیچا ہے. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ دعوے کو پلٹ دیجئے. ایک جو ہے وہ کیا ہے دعوی صحت کر رہا ہے، ایک دعوی بطلان کر رہا ہے. چونکہ حر جو ہے کیا ہے کبھی سمن نہیں ہو سکتا ہے کہ نہیں. ہاں یعنی آپ نے یہ موبائل جو ہے یہ نہیں کہا تھا کہ کسی کو لے لیجئے اور وہ تو یہ تو ہو سکتا ہے کہ غلام دے دوں اور کیا ہے آپ سے موبائل لے لوں، لیکن کسی آزاد کو دے دوں آپ کو اور وہ قیمت ٹھہرے، یہ ایسا نہیں ہو سکتا. بات انشاءاللہ. تو یہ ہے. ٹھیک ہے. یعنی ایک مدعی صحت اور ایک مدعی بطلان ہے. جو عبد کا دعویٰ کر رہا ہے وہ مدعی صحت ہے کیونکہ عبد جو قیمت ہو سکتا ہے. اس طریقے سے فقا او بخل فقال بل بخمر. ٹھیک ہے. ایک کہہ رہا ہے کہ تم نے مجھے خل کے عوض میں یہ چیز بیچی ہے، دوسرا کہہ رہا ہے کہ نہیں خمر کے عوض میں. تو جو خل کا دعوے دار ہے وہ مدعی صحت ہے، جو خمر کا دعوے دار ہے وہ مدعی بطلان ہے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. او قال فسخت قبل تفرق وانکر الاخر. ایک کہہ رہا ہے کہ نہیں تم نے معاملے کو جدا ہونے سے پہلے کیا کیا تھا باطل کر دیا تھا خیار مجلس کے طور پر مثلا. وانکر الاخر دوسرا کہہ رہا ہے کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے. بات انشاءاللہ. فالقول قول من يدعي السیاح، چونکہ اصل اثارت السیاح ہے لہٰذا جو مدعی اور مسلمان کے امور کو مسلمان کے معاملے کو ہم کیا کرتے ہیں صحت پر حمل کرتے ہیں. تو لہٰذا یہاں پر ہم کیا کریں گے جو مدعی صحت ہے یعنی خل والا، ٹھیک ہے، عبد والا، بات انشاءاللہ، اور فسخ قبل تفرق، ٹھیک ہے، ان سب کے قول کو ہم کیا کریں گے ترجیح دیں گے مع الیمین. بات انشاءاللہ. وہ علی الاخر بینہ. ہاں دوسرے والے کو بھی یہ نہیں کہ مطلب اس کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے، اس کا آپشن یہ ہے کہ وہ بینے سے اس بات کو ثابت کرے. اگر کر سکا تو ٹھیک ہے اس کی بات کو اپنایا جائے گا ورنہ نہیں. بات انشاءاللہ. النظر الخامس فی الشروط وضابط. ہاں وضابط ہی ما لم یکن مؤدیا الی جہالۃ المبیع او الثمن ولا مخالف للکتاب والسنہ. ہاں کہہ رہے کہ تجارت میں بیع و فروخت میں شروط کے حوالے سے ہماری بحث ہے کہ کون سی شرطیں رکھی جا سکتی ہیں بیع میں اور کون سی شرطیں نہیں رکھی جا سکتی. شرط رکھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو بھی شرط ہو کیا ہے آپ رکھ سکتے نہیں، بلکہ اس کا ضابطہ کیا ہے؟ ضابطہ یہ ہے کہ ہر اس شرط کو رکھنا جائز ہے کہ جس سے مبیع کی جہالت لازم نہ آ رہی ہو. واضح انشاءاللہ. ہاں چونکہ مبیع کا مجہول المال مال ایسے مال کو بیچنا کہ جو مجہول ہو یہ صحیح نہیں ہے، صرف باطل. ابھی جیسا کہ ہم نے اس سے پہلے پڑھا ہے. واضح انشاءاللہ. وہ جو دینار والی وہ بات ہوئی کیا ہے کہ میں نے اس کو کیا ہے خرید لیا نقد بلد میں، اور نقد بلد میں کیا ہے دونوں چیزیں رائج ہیں، تو چونکہ جہالت لازم آ رہی ہے لہٰذا باطل ہے. اب اس سمن یہی حال سمن میں بھی ہے. ان شاء اللہ. ولا مخالف للکتاب. اور اس طریقے سے ہر اس شرط کو رکھا جاتا ہے جو مخالف کتاب و سنت نہ ہو. بس اگر کوئی شرط ایسی ہے کہ جو مخالف کتاب و سنت ہے یا اگر کوئی ایسی شرط ہے کہ جس سے سمن یا مسمن میں جہالت لازم آ رہی ہے تو ایسی شرط کو رکھنا جائز نہیں ہے. یہ قاعدہ کلیہ ہے شرط کے باب میں ہے. ہاں تو اب کون سی شرطیں رکھ سکتے ہیں کہ اس کے علاوہ جو شرطیں آپ رکھیے وہ یجوز ہو یشترط ما هو سائغ. ٹھیک ہے جو شرط جائز ہے آپ اس کو رکھ سکتے ہیں. ہم اس کے لیے کوئی مطلب یہ کے بعد دیگر ہم ترتیب آپ کو نہیں بتا سکتے کہ یہ رکھ سکتے ہیں، بہت ساری چیزیں رکھ سکتے ہیں. ہاں یہ بھی بات ہے کہ ایسی شرط کو رکھنا کہ جو جائز ہو. دوسری بات داخل تحت قدرت ہی، اور اس کی قدرت میں داخل بھی ہو. ان شاء اللہ. ہاں جیسے
کا خسارت صوب و خیاطت ہی، جیسے کیا ہے مثلا یہ کہے کہ اس چیز کو میں اس شرط پہ بیچوں گا کہ تم میرے کپڑے کو دھو دو، خسارہ یعنی کاٹنا نہیں ہے، یہاں پر دھلنے کے معنی میں نیچے آپ شرط دیکھ لیجیے آپ، ٹھیک ہے. تو یہ کوئی ایسی چیز ہے کہ جو وہ ہے. کیا آپ نے کہا کہ آغا میں یہ جو ہے وہ کپڑے آپ کے اسی وقت لوں گا کہ جب آپ اس کو دھل کے دیجیے گا، تو ٹھیک ہے، مشکل نہیں ہے، شرط بھی ہم دھل کے دے سکتے ہیں. اس طریقے سے خیاطت وغیرہ کی شرط لگا دینا، تو یہ شرط جائز بھی ہے اور مقدور بھی ہے. لیکن اسی کے برخلاف ایسی شرط رکھنا مثلا ہوا میں اڑنا، واضح ان شاء اللہ، یا ابھی آگے مثالیں آ رہی ہیں، ٹھیک ہے، ہاں، کہ ایسی چیزیں جو جس میں بندے کی دخالت نہیں ہے، تو یہ بہرحال یہ ایسی شرطیں تو خدا بھی نہیں رکھتا، تو جائے کہ بندہ رکھے. ولا يجوز اشتراط ما لا يدخل في الامور، بس اگر کوئی ایسی شرط ہے کہ جو انسان کی قدرت میں نہیں ہے تو اس کی شرط رکھنا جائز نہیں ہے. کیسے؟ جیسے کبع الزرع علی یجعلہ سنبلا، ٹھیک ہے، ہاں، کہ بیع کو کوئی بیچنا چاہ رہا ہے زراعت کو، ٹھیک ہے، مشتری یہ شرط لگا دے کہ اس شرط پہ خریدوں گا، ہاں، یا عفن یا بائع بیچے اس شرط پہ کہ تم اس کو کیا کرو، ہاں، اس کو دانے میں تبدیل کر دو. مشتری کو کہ ایسی شرط نہیں لگا سکتا، بس انشاءاللہ. اور چونکہ یہ بہرحال اس کا تعلق خدا سے ہو سکتا ہے کہ مطلب کیا وہ خریدے اور اگلے دن سخت ایسی بارش ہو، سیلاب وغیرہ آ جائے، سب کا سب تباہ ہو جائے، ٹھیک ہے. اس طریقے سے ابھی رتب علی یجعلہ تمرن، ٹھیک ہے، بائع جو ہے وہ رتب بیچ رہا ہے اس شرط پہ مشتری سے کہ مشتری اس کو کیا کرے، تمر کر دے، بس انشاءاللہ یہ اس کے قدرت میں یہ چیز نہیں ہے. ولا باس باشتراط تبقیتہ، ہاں، اگر بائع یہ شرط لگا رہا ہے کہ میں اس شرط پہ آپ کو یہ زراعت بیچوں گا کہ جب تک گیہوں کے کاٹنے کا وقت نہ آ جائے اس وقت تک آپ اس کو کیا ہے خراب نہیں کریں گے، تو یہ ایسی شرط ہے کہ باقی رکھنے کی اس میں کوئی مشکل نہیں ہے، مشتری کو شرط لگا سکتا ہے بائع، ہاں ان شاء اللہ. یا پھر رتب کے بارے میں جب تک یہ تمر نہ ہو جائے اس وقت تک اس کو باقی رکھنا ہے، اس نے قبول کر لیا تو ایسی شرطیں رکھنے میں کوئی مشکل نہیں، کیونکہ یہ داخلی قدرت ہیں، ہاں ان شاء اللہ. اب سنیے گا، وَيَجُوزُ ابتیاء المملوک بشرط ان یعتقہ او یدبرہ او یکاتبہ، واضح انشاءاللہ. ہاں، اور جائز ہے مملوک کا خریدنا، ٹھیک ہے، اس شرط پہ کہ ان یعتقہ، کہ وہ ان یعتق المشتری المملوکہ، واضح انشاءاللہ. بھائی نے کیا کیا، اپنے غلام کو بیچا، لیکن یہ شرط رکھ دی کہ میں اپنے غلام کو اسی شرط، بہت پیار کرتا ہوں، اس سے بہت محبت ہے مجھے، اس شرط پہ کہ تم اس غلام کو خریدنے کے بعد کیا کرو گے، آزاد کرو گے. اچھا، اس کا کیا، وہ مشتری خریدنے والا تھا، اس کو بھی کیا ہے مثلا کفارہ دینا تھا، فرض کر لیجئے کہ ہم تو اسی کے لیے خرید ہی رہے ہیں، مشکل نہیں ہے، ہم لے لیں گے، ٹھیک ہے. تو اگر بھائی یہ شرط رکھے تو اس میں کوئی مشکل نہیں، یہ داخل قدرت بھی ہے، وہ چاہتا ہے ثواب مل جائے گا اس کو، ٹھیک ہے. اس طریقے سے اور یدبر ہو، یا پھر یہ کہ بھائی نے یہ شرط لگائی کہ میں اس شرط پہ بیچوں گا کہ تم اس کو کیا کرو، مدبر قرار دے دو، کیا کہ انتا حرن تبرا وفاتی، ٹھیک ہے، کہ غلام مدبر ہو جائے، کہ جیسے تم مرو تمہارے بعد یعنی تمہارے ورثہ تک کا غلام نہیں رہے گا یہ، ٹھیک ہے، ہاں، بلکہ یہ کیا ہے، یہ تمہارے مرنے کا آزاد ہو جائے گا. اس نے قبول کر لیا تو یہ شرط جائز ہے، مشکل نہیں ہے. اس طریقے سے یکاتب ہو، اس شرط پہ رکھا کہ یہ اب مکاتب ہوگا، یعنی کیا مطلب، یعنی اگر پیسے دے گا، اب مکاتب کی دو قسمیں ہیں، مطلق ہے، مشروط ہے. مشروط کیا ہے کہ جب تک پورے پیسے نہ دے تب تک آزاد نہیں ہوگا. مطلق کیا ہے، جتنے جتنے دیتے جائے گا اتنا آزاد ہوتا رہے گا. اگر اس طرح کی شرطیں لگا رہا ہے اور سامنے مشتری قبول کر رہا ہے تو اس میں کوئی مشکل نہیں ہے، شرطیں جائز ہے اور داخل قدرت بھی ہے. مشتری بھی لگا سکتا ہے، لیکن ابھی فی الحال جو یہ ساری چیزیں یہ بائع کے حوالے سے ہیں، مشتری بھی لگا سکتا ہے بالکل. ولو ابھی آئے گی مثال، ولو شرط اللہ خسارتا، ٹھیک ہے، اور شرط اللہ یوتقہ، ابھی آپ کی بات آ گئی، ٹھیک ہے، ہاں، اگر مشتری نے یہ شرط لگائی کیا کہ خسارہ نہ ہو، ٹھیک ہے، جی، شرط المشتری بانہ لو تلف المبیع عنده او سرقہ اور حين تكون خسارہ البائع. ہاں، مشتری نے کیا کہا، اس نے کہا کہ میں فلاں چیز آپ کی خریدوں گا، لیکن بھائی میں جہاں رہتا ہوں بہت خطرناک ایریا ہے، ٹھیک ہے، وہاں پر ہمیشہ جو کیا ہے ڈاکو وغیرہ چھین لیتے ہیں، چوری ہو جاتی چیز، تو اب میں خریدوں گا اور اگر میرے یہاں سے چوری ہو گئی تو اس کے ضامن آپ ہوں گے، ٹھیک ہے. خسارہ مطلب میں برداشت نہیں کروں گا، اگر اس شرط پہ وہ کیا جا سکتا ہے، مشکل نہیں ہے اگر وہ قبول کر لیں. ولو شرط اللہ خسارہ تھا، ٹھیک ہے، اگر مشتری شرط کرے کہ اگر مبیع اس کے پاس تلف ہو جائے یا پھر چوری ہو جائے تو تکون الخسارہ علی البائع، تو خسارہ اس کا بائع کے اوپر ہوگا.
تو یہ شرط جائز ہے، مشکل نہیں ہے. اور شرط اللہ یوتقھا، ٹھیک ہے. ہاں، یا پھر یہ کہ بائع نے یہ شرط لگا دی کہ مشتری اس کو آزاد نہیں کرے گا. اس شرط پہ غصہ تھا بہت زیادہ، ٹھیک ہے، تو اس نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ تم زندگی بھر غلام ہی رہو، لیکن یہ کہ تمہیں اپنے پاس نہیں رکھوں گا. اس شرط پہ کیا اس نے بیچ دیا کہ اس کو کبھی آزاد مت کرنا. مشتری نے بھی قبول کر لیا. اور ان شاء اللہ تو اب یہاں پر یہ تھوڑا سا اس پہ وہ لگا لیجیے گا پینسل وغیرہ سے، ورنہ یہ بھول جائیں گے. ٹھیک ہے کہ پہلے والے ولا و شرطہ کا تعلق جو کیا ہے، ہاں مشتری سے ہے، اس کا فائل. دوسرے والے کا او شرطہ البائع، ٹھیک ہے، اللہ یوتق المشتری، الحا کی کیا پلٹائیں گے، المشتری او المملوک. اور ان شاء اللہ یا پھر یہ جاریہ پلٹا دیں تو صحیح رہے گا. اللہ یوتق الجاریہ اور لا یتعہا، یا پھر اس شرط پہ اس نے بیچا بائع نے کہ اس سے کبھی قربت نہیں کرنا ہے. اور ان شاء اللہ تو جاریہ کتنا پتہ ہے. تو قیلا ایک قول یہ ہے کہ یصح البیع ویبطل الشرط. تو کہتے ہیں کہ اس طرح کی شرط لگانا، البتہ میں ابھی وہ یجوز کی بات کر رہا ہوں. ایک قول یہ ہے کہ کیا ہے، یہ بیع جو ہے کیا ہے، درست نہیں ہے. بیع صحیح ہے، بس شرط رکھنا درست نہیں ہے، کیونکہ اگر جب وہ مالک ہو گیا ہے تو اس کے لیے جائز ہے. جی ولو شرط فی البیع ان یضمن انسان بعض ثمن او کلہ صح البیع والشرط. ٹھیک ہے، اگر کسی نے بیع میں یہ شرط رکھی، ٹھیک ہے، کہ کوئی انسان جو ہے کیا ہے وہ ضامن رہے گا بعض ثمن کا مشتری کے یا کل ثمن کا. بھائی نے کیا کہا، بھائی نے کہا کہ دیکھو بھائی میں تو تم پر بھروسہ نہیں کرتا، ان شاء اللہ ہاں تم آج کماتے ہو کل بیٹھ جاتے ہو، تمہاری نوکری ہمیشہ والی نہیں ہے، لہذا ہمیں ڈر ہے کہیں تم سمن نہ دے سکو، لہذا کیا کرو تم یا تو پورے کے پورا یعنی پورے کے پورے سمن کا کوئی ضامن لے کے آؤ، یا پھر کم سے کم اگر 5 لاکھ کا معاملہ تو 3 لاکھ کا کوئی ضمانت تمہاری طرف سے لے لے، اس شرط پہ بیچوں گا. اگر یہ شرط رکھنا چاہے تو رکھ سکتا ہے، نہیں رکھ سکتا تو کہہ رہے جی ہاں رکھ سکتا ہے. تو اس طریقے سے بیچنا بھی درست ہے، بیع بھی درست ہے اور شرط بھی صحیح ہے، لیکن اوپر جو ہے اس میں اختلاف ہے. واضح انشاءاللہ. جی صح بیع و شرط تفریع، ٹھیک ہے. اذا اشترط العتق فی بیع المملوک، ٹھیک ہے، بائع نے مملوک کو تو بیچا غلام کو، مگر یہ شرط رکھ دی کہ تم اسے خریدنے کے بعد کیا کرو گے، آزاد کرو گے. اور یہ شرط جائز ہے کہ نہیں ہے، جائز ہے. ابھی ہم نے پڑھا جائز ہے. اب سنیے گا، فَإِنْ أَعْتَقَهُ، اگر مشتری نے خریدنے کے بعد اس کو آزاد کر دیا تو کیا ہے، لازم البیع، تو بیع جو کیا ہے لازم ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. وَإِنْ امْتَنَعَ، لیکن اگر مشتری نے خریدنے کے بعد اس نے آزاد نہیں کیا تو کان للبائع خیار الفسخ. اس صورت میں بائع کو چونکہ شرط پر عمل نہیں کیا کہ لہٰذا بائع کو خیار فسخ ہے، چاہے تو معاملے کو فسخ کر سکتا ہے. واضح انشاءاللہ. وَإِنْ مَاتَ الْعَبْدُ قَبْلَ عِتْقِهِ، مشتری نے کہا تھا کہ میں آزاد کر دوں گا، لیکن اس کے آزاد کرنے سے پہلے ہی مملوک کی موت ہو گئی. واضح انشاءاللہ. تو کیا کریں گے، کان البائع بالخیار ایضا. تو یہاں پر بھی کیا ہے، اس کو اختیار ہے، کیا چاہے تو ہاں یا تو اس سے پیسے لے لے، ٹھیک ہے، یا پھر اس کو صحیح قرار دے دے. واضح انشاءاللہ. ہاں کیا نہیں، مشتری کو تو پیسہ دینا ہوگا، سمن جو اس کی ہے وہ دینا ہوگا واپس، یعنی بائع دے گا، بائع اس کے سمن دے دے گا، ٹھیک ہے، اور مشتری سے اس کی قیمت لے لے گا. نہیں، جو غلام بھائی نے بیچا تھا اس شرط کے ساتھ کہ تم اس کو آزاد کر دو گے، اب آزاد کرنے سے پہلے وہ مر گیا، یہاں پہ انہوں نے کہا کہ بھائی کو اختیار ہے، ہم لوگ پھنس کر دی جائے چھوڑ دے. اگر بھائی کو نہیں چھوڑنے کا مطلب یعنی بیع تو کبھی لازم نہیں ہوگی، بیع لازم نہیں ہوگی. یہ تھوڑا میں نے غلط وہ تشریح کی اس کی. یعنی 2 آپشن اس کے پاس کیا ہے، خیار کا ایک آپشن یہ ہے کہ یفسخ البیع، کہ بیع کو فسخ کر دے، ٹھیک ہے. جو فسخ کر دے گا کہ تو کیا ہوگا، کیا مطلب، فیرد علی المشتری الثمن، تو جو ثمن ہے قیمت جو اس نے لی تھی وہ مشتری کو، اور مشتری سے اب تو نہیں لے سکتا، اب کی تو موت ہو چکی ہے، ٹھیک ہے، اور مشتری سے اس کی قیمت لے سکتا ہے غلام کی. کیسے خریدا اس نے تو سمن تو خریدا تو بھائی فری میں تھوڑی تھا، پیسے دیا تھا نا اس نے، تو پیسہ بھائی نے اس کو واپس کر دیا، اس کا پیسہ واپس کر دیا. ہاں یا پھر اس کو چاہے تو اس بیع پہ راضی ہو سکتا ہے، اس بیع پہ راضی ہو سکتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.